अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगती हूँ और इस शख्स की भी मोहब्बत जो तुझसे मोहब्बत करता है, और ऐसा अमल चाहती हूँ जो मुझे तेरी मोहब्बत तक पहुँचा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा पहला पारा कंप्लीट होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज इसकी हम आखिरी आयत देखेंगे, आयत नंबर 37 से। पहले हम इसका तर्जुमा देख लेते हैं। फिर अगर वो इस जैसी चीज़ पर ईमान लाएं जिस पर तुम ईमान लाए हो तो यकीनन वो हदायत पा गए, और अगर वो फिर जाएं तो फिर यकीनन अब वो मुखालफत में हैं। चुनांचे अनकरीब इनसे अल्लाह ताला आपको काफ़ी हो जाएगा, और वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह ताला का रंग अख्तियार करो, और रंग में अल्लाह ताला से ज़्यादा अच्छा कौन है, और हम इसी के लिए इबादत करने वाले हैं। बहुत माज़रत, आयत नंबर 138 से हम आज इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आप कह दें कि क्या तुम अल्लाह ताला के बारे में हमसे झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा रब और तुम्हारा रब है, और हमारे लिए हमारे अमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं, और हम उसके लिए ही खालिस करने वाले हैं। या तुम कहते हो कि यकीनन इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब और इनकी औलाद सब यहूदी या ईसाई थे। कह दो, क्या तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह ताला? और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो इस गवाही को छुपाए जो अल्लाह ताला की जानिब से इसके पास है। और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला इससे गाफिल नहीं है। वो एक उम्मत थी जो यकीनन गुजर गई। जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनके लिए है, और जो कुछ तुमने कमाया वो तुम्हारे लिए है, और तुमसे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा जो वो अमल करते थे। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से अब हम इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 137 को देखेंगे, 138 को देखेंगे। सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग, यानी अल्लाह का रंग तो लफ्ज़ी मायनी है ना, इसका मतलब है अल्लाह ताला का दीन। प्यारी बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है कि इस दीन के तमाम अकायद और अहकामात पर तमाम औकात में अमल करो, यानी कोई टाइम फिक्स नहीं है, दिन रात कोई भी वक्त हो सकता है। यहाँ तक कि ये दीन तुम्हारी सिफ़ात में से एक सिफ़त बन जाए, तुम पर इस दीन का रंग चढ़ जाए। जब तुम अपने इख्तियार और दिल की खुशी से अल्लाह ताला के तमाम अहकामात के आगे झुक जाओगी, इन पर अमल करोगी, तो ये दीन तुम्हारा मिजाज, तुम्हारी फितरत और तुम्हारी तबीयत बन जाएगा। सुभान अल्लाह। और फिर मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप अल्लाह की रंग में रंग जाएंगी ना, अल्लाह के दीन को मुकम्मल पकड़ लेंगी, तो देखने वाले भी हैरान हो जाएंगे, और वो साफ कहने पे मजबूर हो जाएंगे बिला इख्तियार कि इसके ऊपर तो अल्लाह का रंग चढ़ गया। सुभान अल्लाह। कितने ये एजाज़िया लम्हे होंगे, कितने फ़ख्र के लम्हे होंगे जब कोई हमें देखने वाला कहे कि ये तो अल्लाह के रंग में रंग है। अल्लाह के रंग से बेहतर कौन सा रंग है, कौन सा दीन है। और इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ, ऐसे है कि जैसे कपड़े को अगर आप रंग देते हैं तो क्या होता है, वो रंग उस कपड़े पे चढ़ जाता है, उसकी सिफ्त बन जाता है। तो जब आप पर इस दीन का रंग चढ़ जाएगा तो यकीनन आपको दुनिया और आखिरत की फलाह मिल जाएगी, सादत मिल जाएगी, और कमाल हासिल हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगता। अल्लाह ताला के रंग से अच्छा कोई और रंग नहीं है। आम तौर पे जब हम देखते हैं तो हम ऑपोजिट रंगों का मुकाबला करके देखते हैं कि ये रंग अच्छा है, ये रंग अच्छा नहीं है, ये ठीक लग रहा है। लेकिन जब बंदा मोमिन अपने रब पर सही ईमान रखता है तो इसका दिल अपने रब के आगे झुक जाता है। इसकी ज़ुबान अल्लाह ताला और इसके रसूल की बात करती है, इसकी बॉडी पार्ट्स, इसके आज़ा अल्लाह ताला और इसके रसूल की अताअत करते हैं, तो वो हर अच्छी सिफ़त से ख़ुद को आरास्ता करने की कोशिश करता है। अल्लाहु अकबर।
احسن اعمال و کمال درجے کے اخلاق کو اپناتا ہے اور گندی اور کبھی صفات عادات اور تمام عیوب سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتا ہے. سبحان اللہ. اور اس طرح جو اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے پیاری بہنوں، اس کے قول و فعل میں سچائی، راست بازی، امانت، دیانت، ایفائے عہد، حیا، صبر، بردباری، شجاعت، پاکیزگی، حب الہی، خشیت الہی، توکل، اخلاص، اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید رکھنا اس کا وصف بن جاتا ہے، اس کا خوبی بن جاتا ہے. اور ایسا شخص ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے. اس کے مقابلے میں جس شخص نے اپنے رب کا انکار کیا، گویا اس نے رب سے منہ موڑتے ہی بندوں کی طرف توجہ کر دی. یعنی اب رب سے ہٹ گئے، اب وہ بندوں کی طرف متوجہ ہو گیا. تو پھر اس میں کون سی عادات آ جائیں گی؟ اس میں کفر، شرک، نفاق، جھوٹ، بد عہدی، دھوکہ و فریب، خیانت، مکر و فریب، اور اپنے اقوال اور افعال سے مخلوق کے ساتھ برے سلوک جیسی بری عادات آ جاتی ہیں. جو معبود کے لیے کھوٹا ہے وہ بندوں کے لیے بھی کھوٹا ہو جاتا ہے. وہ بندوں سے حسن سلوک نہیں کر پاتا. اس طریقے سے یہ فرق نمایاں ہو جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں کون ہے اور غیر اللہ کے رنگ میں کون ہے. اللہ تعالیٰ کے رنگ سے کوئی رنگ اچھا نہیں، اور غیر اللہ کا رنگ جس نے اختیار کیا اس سے برا کوئی رنگ نہیں. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا رنگ اس کی بندگی سے چڑھتا ہے. اور بندگی کیسی ہوگی؟ بندگی ہوگی جب ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر سمینا و اطانا والا رویہ رکھیں گے، ہر حکم پہ سر جھکا دیں گے. اللہ تعالیٰ کا رنگ اس کی بندگی سے چڑھتا ہے، بندگی کرنے سے. اور غیر اللہ کا رنگ پانی سے. جیسے یہودی اور عیسائی ہوتے ہیں نا، جب ان کا نیا پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو وہ زرد رنگ کا پانی چڑھا دیتے ہیں. اور ہر اس شخص کو بھی رنگ دیتے ہیں جس کو عیسائی بنانا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر تو کوئی پاک ہو ہی نہیں سکتا. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں نزول قرآن کے دور کے یہودی اور عیسائیوں کی تردید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زرد رنگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اسلام کے رنگ میں رنگ دو. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی پھر وہ انہی میں سے ہوگا. سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4031. یہ رنگ، اللہ کا رنگ انسان پہ کیسے چڑھتا ہے؟ تو وہی بات کہ یہ رنگ اللہ تعالیٰ کے دین سے چمٹ جانے سے چڑھتا ہے. دین کو مضبوطی سے پکڑنے سے، اس کا علم حاصل کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے، اس کے دین کے پیغام کو پھیلانے سے، اس دین کا کام کرنے سے انسان پر اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھ جاتا ہے. کیا آپ بھی یہ رنگ اپنے اوپر چڑھانا چاہتی ہیں؟ اس بارے میں ضرور سوچیں، غور و فکر کریں اور اللہ سے بہت زیادہ دعا کریں اور کوشش بھی کریں. نحن لہ عابدون، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے رنگ کی وضاحت ہے کہ یہ رنگ تب تک نہیں چڑھ سکتا جب تک ہمارے اعمال اور اقوال درست نہیں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے ہمارا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو یہ رنگ کبھی بھی نہیں چڑھے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، آمین. قُلْ حاجوننا فی اللہ وہو ربنا. آپ کہہ دیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی رب ہمارا ہے اور وہی تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہود اور نصارہ نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ انبیاء ہم میں آئے اور ہمارے دین میں تھے تو ہمارا دین تمہارے دین سے افضل ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہیں، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ یہ جھگڑے تو
جو تھے وہ یہودی اور عیسائی آپس میں بھی کرتے تھے اور مسلمانوں سے بھی کرتے تھے. فی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی دین کے بارے میں تم کیا اس بات میں جھگڑا کرتے ہو کہ یہودیت اور عیسائیت ہی دین حق ہے، اور تم کہتے ہو کہ لن يدخل الجنۃ الا من کان هودا او نصارا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111 میں ہم پڑھ چکے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس بات پہ جھگڑا کرتے ہو کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا مگر وہ جو یہودی اور عیسائی ہو، اور یہ بھی کہتے ہو کونوا ہودا او نصارا تہتدوا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 135 کہ تم یہودی ہو جو یا عیسائی تب ہدایت پاؤ گے. تو پیاری بہنوں، ایسا کہنا ان کا بالکل غلط ہے. کیوں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ یعنی جس رب کے بارے میں تم ہم سے جھگڑتے ہو جبکہ سب لوگوں کا رب ایک ہے، تمہارا کوئی اور رب نہیں ہے. وَلَمَّا أَصَابَكُمْ وَلَمَّا أَعْمَالَكُمْ رب سب کا ایک ہے لیکن اعمال اپنے اپنے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت تو خالص اعمال ہی سے ملے گی، اور یہ حالت صرف اہل ایمان کی ہے. دوسروں کے مقابلے میں وہی اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں جو اللہ پر زیادہ بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ خالص ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ہم اسی کے لیے اخلاص سے عبادت کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور تم شرک کرتے.